اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ جمیلہ بنت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا تعارف. حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد ربیع دو ایسے انصاری صحابی ہیں جو جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. حضرت سعد کی بیٹی جمیلہ بنت سعد پیدا نہیں ہوئی تھی. سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ سعد کے بھائی نے میراث کا مال لے لیا ہے اور سعد کی دونوں بیٹیوں کو اور مجھے بھی کچھ نہیں دیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی جن میں اللہ نے بیویوں اور بیٹیوں کو بھی مال وراثت میں حصہ دار بتایا ہے. اسلام سے پہلے کسی مذہب یا سماج میں عورتوں کو میراث میں حصہ دینے کا رواج نہیں تھا. ہمارے یہاں اب بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. بلکہ اگر کوئی ماں بہن حصہ مانگ لے تو نعوذ باللہ من ذالک سے غیرتی سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی ہماری ماں بہن جو حصہ ہم سے مانگ رہی ہے. اسے عار کا باعث سمجھا جاتا ہے. اللہ یہ ہم سارے نہیں ہیں لیکن الحمدللہ دیتے ہیں. عمومی جو ہمارا رویہ ہے ٹھیک ہے دین سے دوری کی وجہ سے ماں بہنوں کو حصہ دینا شرم کی بات سمجھا جاتا ہے. اسلام سے پہلے کسی مذہب یا سماج میں عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کا رواج نہیں تھا. جمیلہ بنت سعد کی والدہ علم الفرائض کے نزول کا سبب بنی. جو وراثت کے متعلق علم ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. ایسے دیندار ماں باپ کی بیٹی حضرت جمیلہ بہت ساری خوبیوں کی مالک تھی. آپ عالمہ بھی تھی, آپ فقیہ بھی تھی اور قرآن کی حافظہ تھی اور علم الفرائض سے خوب واقف تھی. اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ساتھ یہ بھی بتاتی کہ فلاں آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے. طلبہ ان سے آ کر استفادہ فرماتے. اے آپ عالمہ فاضلہ صحابی کی اولاد بھی علم سے معمور تھی. حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے ہیں جو مدینہ منورہ کے ساتھ بڑے فقہاء میں شامل ہیں. والدہ نیک ہونا نسل نیک ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت کے اصول کیا بتایا ہے کہ جب تم نکاح کرو تو دیگر جہاں امور دیکھتے ہیں وہاں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. سیدنا عمر کا مشہور واقعہ ہے. ایک بچی کے بارے میں انہوں نے سنا تھا جس کی ماں سے کہہ رہی کہ دودھ میں پانی ملا دو, اس نے نہیں ملایا. حضرت عمر نے اس گھر کو نشان زدہ کر دیا, اپنے ذہن میں رکھ لیا اور صبح آ کر اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام اس بچی کے لیے بھیجا. اس کی نسل میں سے پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک اور ولی پیدا ہونے لگے. ایک فرض کے بارے میں ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرورت کے مطابق دینی علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے. میری عبادات میں روزمرہ کی زندگی مجھے پوری پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. ایک فضیلت والا عمل شہادت کی موت مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ سچی طلب کے ساتھ اللہ سے شہادت کی موت مانگتا ہے پھر بے شک اپنے بستر پر بھی فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اے ہمارے رب جی آپ ہمیں معاف فرما دیں, ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما دیں برحمتک یا